پھر اسی مفتی سے آپ پوچھو مفتی صاحب ہم عقیدے میں کس کو مانتے؟ وہ کہے گا ہم عقیدے میں امام ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں، ہم عقیدے میں اشعری ہیں، ہم عقیدے میں ماتریدی ہیں۔ پھر ان سے پوچھو کہ مفتی صاحب ہم تصوف میں کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہے گا ہم چشتی ہیں، دوسرا مفتی بولے گا ہم قادری ہیں، تیسرا بولے گا ہم سہروردی ہیں، چوتھا بولے گا ہم نقشبندی ہیں۔ غور کیجئے آپ، لوگوں نے اپنے عقیدے میں الگ بٹوارے کر کے رکھے ہیں، فقہ کے مسئلے میں الگ بٹوارے کر کے رکھے ہیں، تصوف کے سلسلے میں الگ بٹوارے رکھے ہیں۔ اب آؤ اہل حدیث سے پوچھو کہ تو کس کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے؟ ہم عقیدے میں بھی اہل حدیث ہیں، ہم فقہ میں بھی اہل حدیث ہیں، ہم منہج میں بھی اہل حدیث ہیں، ہماری نماز بھی قرآن و حدیث کے مطابق، ہمارا اخلاق بھی قرآن و حدیث کے مطابق، ہم ذکر میں بھی قرآن و حدیث کی پابندی، ہم نماز میں بھی قرآن و حدیث کی پابندی، ہم نے کسی چیز میں بھی اپنی نسبت حدیث رسول سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں رکھی۔ اور یہ تماشا کہ صاحب آپ کہیں کہ اہل حدیث ہی نبی کو نہیں مانتے، ہم نبی کے بارے میں غلو نہیں کرتے۔ اسی لوتا کی سرزمین پہ قوالی بج رہی تھی، میں بشر بھائی کے مکان پہ ٹھہرا ہوا تھا، بالکل ان کے مکان کے پڑوس میں قوالی جو ہے چل رہی ہے۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قوالی کا کیا معاملہ ہے، اور میوزک کے ساتھ جو چیزیں بجائی جا رہی ہیں اس کا شریعت میں کیا مسئلہ ہے، میں اس کو ابھی بعد میں کبھی کسی موقع سے بیان کروں گا۔ اب قوالی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ صاحب محمد کے شہر میں کعبہ بھی جھکا ہوا ہے، محمد کے شہر میں، یعنی اللہ کے رسول کی تعریف میں آپ کعبے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ کعبہ بھی یہاں پہ جھک رہا ہے۔ کوئی اور لفظ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کوئی اور آتا اور کہتا ہے ہمارے مشکل کشا تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، ہماری بگڑی بنانے والے تو ہمارے آقا ہیں، ہماری مرادیں پوری کرنے والے تو ہم۔ یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے تو نہیں کہا میں بگڑی بنانے والا، میرے نبی نے تو نہیں کہا میں مشکل کشا ہوں، میرے نبی نے تو نہیں کہا مجھ سے مرادیں مانگو۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ آؤ بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہمارے سرزمین بنارس کی نمائندگی وہ پورے ملک میں کر رہے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ملک کے باہر بھی وہ سرزمین بنارس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شیخ اپنے انداز کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی معروف ہے کہ شیخ کی تقریریں مدلل ہوا کرتی ہیں۔ شیخ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ میں شیخ سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ شیخ خطابت کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ میں آپ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں وہ۔ میں مائک پر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، وقت کافی گزر چکا ہے، رات کے تقریباً 12:15 بج رہے ہیں، اور آپ کو ابھی ہمارے مہمان خطیب ممبئی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عزیز دوست شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ کا خطاب بھی سننا ہے۔ مجھے ذمہ داروں کی طرف سے جو عنوان ملا ہے، اس عنوان کا تعلق ایک پروپیگنڈا سے ہے، ایک مسکنسپشن سے، ایک غلط فہمی سے، اور وہ غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، اور آپ جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کوئی بات اگر غلط بھی ہو، لیکن جب اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ذہنوں کے اندر وہ بات بیٹھنے لگے۔ آج عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ یہی سمجھتا ہے، یہی مانتا ہے کہ صاحب اہل حدیث تو نبی کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم ہمیں ایک اصول دیتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو نہ مانا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق آدمی، کوئی ان آتھینٹک آدمی، کوئی ناقابل اعتبار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو، پہلے جانچ پڑتال کر لو، پتہ لگا لو کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، ورنہ ریزلٹ یہ ہوگا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تم سنی سنائی بات پر ری ایکشن کرو گے، پرتیکریا کرو گے، رد عمل کرو گے، اور تم نادانی میں آ کر کسی قوم کے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھو گے۔ آج ہم یہ غور کریں گے دلائل کی روشنی میں کہ کیا واقعی میں اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے؟ ارے اہل حدیث تو وہ جماعت ہے جس نے اپنے نام میں، اپنی نسبت میں بھی حدیث کو رکھا ہے۔
اسی ملک میں، اسی ماحول میں آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اپنے فرقوں اور اپنے مسلکوں کے نام شخصیات پر رکھے. کسی نے اپنے آپ کو کسی شہر کی طرف منسوب کیا، کسی نے اپنے آپ کو کسی فقیہ کی طرف منسوب کیا. آپ اہل حدیثوں کو چھوڑ کر کے کسی بھی جماعت کے مدرسے میں جائیے اور اس کے عالم سے پوچھئے، اس کے مفتی سے پوچھئے، مفتی صاحب ہم لوگ فقہ میں کس کو مانتے ہیں؟ مفتی جواب دے گا ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. دوسرا مفتی کہے گا ہم امام شافعی کو مانتے ہیں. تیسرا بولے گا ہم امام مالک کو مانتے ہیں. چوتھا بولے گا ہم امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں. پھر اسی مفتی سے آپ پوچھو مفتی صاحب ہم عقیدے میں کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہے گا ہم عقیدے میں امام ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں. ہم عقیدے میں اشعری ہیں، ہم عقیدے میں ماتریدی ہیں. پھر ان سے پوچھو کہ مفتی صاحب ہم تصوف میں کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہے گا ہم چشتی ہیں. دوسرا مفتی بولے گا ہم قادری ہیں. تیسرا بولے گا ہم سہروردی ہیں. چوتھا بولے گا ہم نقشبندی ہیں. غور کیجئے، آپ لوگوں نے اپنے عقیدے میں الگ بٹوارے کر کے رکھے ہیں، فقہ کے مسئلے میں الگ بٹوارے کر کے رکھے ہیں، تصوف کے سلسلے میں الگ بٹوارے رکھے ہیں. اب آؤ اہل حدیث سے پوچھو کہ تو کس کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے؟ ہم عقیدے میں بھی اہل حدیث ہیں، ہم فقہ میں بھی اہل حدیث ہیں، ہم منہج میں بھی اہل حدیث ہیں. ہماری نماز بھی قرآن و حدیث کے مطابق، ہمارا اخلاق بھی قرآن و حدیث کے مطابق، ہم ذکر میں بھی قرآن و حدیث کی پابندی، ہم نماز میں بھی قرآن و حدیث کی پابندی. ہم نے کسی چیز میں بھی اپنی نسبت حدیث رسول سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں رکھی. اور یہ تماشا کہ صاحب آپ کہیں کہ اہل حدیثی نبی کو نہیں مانتے. کہتے نہیں صاحب اہل حدیث نبی کو مانتے تو ہیں مگر نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی نبی کو اپنے جیسا کیسے مان سکتا ہے؟ نبی کی شان آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بتا تیرے نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ 27ویں پارے میں سورہ نجم کے اندر فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے میرے بندوں میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی، جب وہ گر جائے، جب وہ ٹوٹ جائے. آسمان میں چمکنے والا ستارہ بھی کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم نے جو نبوت کا ستارہ دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے نبوت کی جو شمع دنیا میں بھیجی ہے، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، نبوت کا یہ ستارہ قیامت تک چمکتا رہے گا. جب تک زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، جب تک دنیا کا نظام چل رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی فضا میں بلند ہوتی رہیں گی. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے، جب وہ ٹوٹ جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اے مکہ والو، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے بیچ میں 40 سال تک رہے ہیں. تم جانتے ان کا اخلاق کیسا ہے، تم جانتے ان کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے ساتھی اللہ کے پیارے نبی، نہ تو ان کے علم کے اندر کوئی گمراہی ہے، نہ ان کے عمل کے اندر کوئی گڑبڑی ہے. ان کا علم بھی پاک ہے، ان کا عمل بھی پاک ہے. وہ علم کے اعتبار سے بھی معصوم ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی معصوم ہے. وما ينطق عن الهوى. اور میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے. جب بات شریعت کی ہو، جب بات دین کی ہو، میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا. نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہم حدیث رسول کا رخ کرتے ہیں. ابو داؤد کتاب العلم کی روایت ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. پتہ یہ بھی چلا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو سیف ہے، حدیث سیف نہیں. حدیث بعد میں لکھی گئی، حدیث بعد میں تیار کی گئی.
جی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی نالج کی کمی ہے۔ حدیث نبی کے دور میں ہی لکھی گئی، حدیث نبی کے دور میں جمع کی گئی، حدیث نبی کے دور میں یاد کی گئی۔ ہاں، اس کو کتابی شکل بعد میں دیا گیا، اس کو کمپائلڈ بعد میں کیا گیا، اس کو مرتب بعد میں کیا گیا، لیکن حدیث رسول کو نبی کے دور میں ہی جمع کر دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کیا، کہا کہ تو ہر بات مت لکھا کر، اللہ کے پیارے نبی انسان ہیں۔ اب یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، میں تقریر میں آگے بتاؤں گا کہ نبی کو صحابہ انسان مانتے تھے، قرآن انسان مانتا ہے، ہم بھی انسان مانتے ہیں، اور انسان اور بشر ماننے میں نبی کی کوئی توہین نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو انسان ہیں، بشر ہیں، آپ کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات بول دے جو نامناسب ہو، اس لیے اے عبداللہ تو اللہ کے پیارے نبی کی ہر بات کو نہ لکھا کر۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے حدیث کو لکھنا بند کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ کو میں نے پوری بات بتائی، آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ، اے عبداللہ میری ہر بات کو تو لکھ لیا کر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ میرے منہ سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے، جو ٹروتھ ہوتا ہے، جو ستیہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ۔ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق ہے، اور یہ اتھارٹی اور یہ درجہ اس کائنات میں اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کہتے ہو صاحب اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا۔ دنیا نے اپنے اپنے اماموں کو چنا، کسی کا امام دیوبند میں تشریف رکھتا ہے، کسی کا امام بریلی میں تشریف رکھتا ہے، کسی کا امام کوفے میں پیدا ہوا، کسی کا امام کہیں اور پیدا ہوا۔ ہم نے جس کو اپنا امام مانا وہ امام اعظم بھی ہے، وہ امام کائنات بھی ہیں، وہ امام الانبیاء بھی ہیں، اور قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ قرآن کی آیت اہل حدیثوں کی بہت بڑی فضیلت بیان کر رہی ہے، لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اہل حدیثوں کا کوئی اور امام نہیں ہے، ان کا اگر کوئی امام ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارے ہم نے تو اس کو امام مانا ہے جو نبیوں کا امام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب میں معراج کے سفر سے واپس آیا اور مجھ سے قریش کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بیت المقدس کی ایک ایک ڈیٹیل پوچھنے لگے۔ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں، رائٹ سائڈ میں کیا ہے، لیفٹ سائڈ میں کیا ہے۔ اب بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹوں کے لیے یا یہ کہہ لیجئے کہ چند گھنٹوں کے لیے گئے تھے، اور آپ نے بیت المقدس میں امامت کرائی تھی، لیکن وہاں کی بلڈنگ کا تو آپ نے سروے نہیں کیا تھا۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا آپ پریشان ہو گئے۔ فَقُرِبْتُ مَا لَمْ أُقْرَبْ مِثْلَهُ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے میں اتنا پریشان ہوا اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا۔ کیوں پریشان ہوئے؟ کیونکہ تہمت لگ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا۔ جس طریقے سے رحیم پورہ کی اس مسجد میں پروگرام چل رہا ہے اور باہر LCD لگی ہے، اسکرین لگی ہے، اور اسکرین پر وہ سارا منظر جو اندر چل رہا ہے، مقرر کی پوری تصویر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کی پوری تصویر رکھ دی۔ جس اینگل سے وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے وہ اینگل اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا میرے سامنے رکھتا چلا جاتا تھا، اور میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا چلا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگوں، جب میں بیت المقدس میں پہنچا میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا، میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، میں نے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور میں نے وہاں پر اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ آپ نے
ان نبیوں کا حلیہ بھی بتایا، ان نبیوں کی باڈی کے بارے میں بتایا کہ ان کا چہرہ کیسا دکھتا تھا، ان کی صورت کیسی تھی۔ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل عروہ بن مسعود کے جیسے دکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ سب سے زیادہ میرے ہم شکل لگ رہے تھے، ان کی شکل سب سے زیادہ مجھ سے مل رہی تھی۔ اس کے بعد آپ فرماتے فقط حانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہوا، نماز کا وقت ہوا۔ اب یہ کون سی نماز تھی واللہ عالم، کیونکہ معراج کا سفر تو رات میں ہوا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے یہ کون سی نماز تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں نماز کا وقت ہوا، سارے انبیاء موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، آدم نبی اللہ بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں، سارے انبیاء کرام موجود ہیں۔ لیکن جب نماز کا ٹائم آیا فَأَمَمْتُهُمْ، تو میں نے نبیوں کی امامت کروائی۔ اہل حدیث نے اپنا امام چنا ہے تو اس ذات گرامی کو چنا ہے جس ذات نے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ اس لیے دماغوں سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا۔ ارے ہم تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہ آپ جیسا دنیا میں کوئی تھا، نہ آپ کے جیسا دنیا میں کوئی آئے گا۔ ارے آپ کی شان تو وہ تھی کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یا موسیٰ کہہ کے پکارتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہہ کے پکارتا ہے، نوح علیہ السلام کو یا نوح کہہ کے پکارتا ہے، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ یا ابراہیم کہہ کے پکارتا ہے، مگر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ اللہ نے جب بھی کہا یا ایھا النبی کہا، اللہ نے جب بھی کہا یا ایھا الرسول کا، اللہ نے جب بھی کہا یا ایھا المزمل کا، اللہ نے جب بھی فرمایا یا ایھا المدثر فرمایا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو نام لے کے مخاطب نہیں کیا، نبی کی صفات کے ذریعے مخاطب کیا۔ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے میرے پیارے ساتھی، اللہ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، بہت ساری وشیشتائیں، بہت ساری اسپیشلٹیز آپ کو دی گئی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اعطیت ستا لم یؤتہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں مجھ کو ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بولتے تھے اللہ کے پیارے نبی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں دریا کو کوزے میں بند کر دیتے تھے۔ کبھی موقع ملے تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھا کرو میرے بھائی، اللہ کی قسم اتنی قیمتی باتیں آپ کی زبان سے نکلا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے لفظات کی زبان سے نکلتے تھے مگر معنی کا سمندر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی ایک ایک حدیث کی شرح میں علماء نے 2-2 3-3 جلد کی کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک حدیث کی شرح میں علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ تو نبی کی یہ پہلی خصوصیت ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جوامع الکلم دیا تھا، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے پیارے نبی کی جو باتیں ہوتی تھی بہت جامع ہوتی تھی، بہت گہری ہوتی تھی، بہت شاندار ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کے دل میں میرا رعب و دبدبہ ڈال دیا ہے۔ میرا دشمن اگر 1 مہینے کے ڈسٹینس پر بھی مجھ سے دور ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں میرا رعب اور میرا دبدبہ ڈال دیا ہے۔ نبی کا دبدبہ، نبی کا رعب دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر ہو اس کے دل میں ڈال دیا گیا۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے کی امتوں میں جب دشمن سے جنگ ہوتی تھی اور جو مال حاصل ہوتا تھا اس مال کو ایک میدان میں رکھ دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ سارا مال غائب ہو جاتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ جب جنگ ہوتی تھی اور جنگ میں دشمن کا جو مال ملتا تھا وہ مال ان مجاہدین کو دے دیا جاتا تھا۔ یہ خصوصیت بھی اللہ کے نبی کی امت کو ملی ہے۔ چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔
مسلمان سجدہ کرنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں. دنیا میں کہیں پر بھی پاک جگہ ہو نہ پاک نہ ہو، لیٹرین کرنے کی جگہ نہ ہو، باتھ روم کی جگہ نہ ہو، اگر پاک جگہ ہے اور نماز کا ٹائم ہو جائے، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. پانی نہ ملے، دنیا کی کسی بھی سرزمین پر مسلمان چلا جائے، دنیا کی کسی بھی زمین کی مٹی سے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اس نبی کو عطا فرمائی. آپ نے فرمایا پانچویں چیز، وہ ارسلت الی الناس کافہ، مجھ سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آئے کسی خاص بستی کے لیے آئے، کسی خاص قوم کے لیے آئے، لیکن میں ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میری چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اہل حدیث کا عقیدہ نبی کے بارے میں یہ ہے میرے پیارے. ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے، اور اس لیے بھی نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے کمالات اور خصوصیات سے اپنے نبی کو نوازا تھا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. نماز کا ٹائم ہوا ہے، صف لگ رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی مصلی پر چڑھے ہوئے ہیں. آپ نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ اپنی نمازوں کو سیدھا کر لو. جب بھی اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھاتے تھے سب بندی کا خاص طور سے خیال کرتے تھے. اور جاؤ دنیا والوں، دنیا کی تمام مسجدوں میں جا کر کے نماز کی صف دیکھ لو، اگر سب سے سیدھی صف اور سب سے زیادہ ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑی ہونے والی کوئی صف ملے گی وہ اہل حدیث کی مسجد میں ملے گی. یہ نبی کی سنت تھی کہ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوا جائے، پیر سے پیر ملا کے کھڑا ہوا جائے. اللہ کے نبی صف بندی کرتے تھے تو بڑی تاکید کرتے تھے صفیں سیدھی کرو، اور آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن خَلْفِ ظَهْرِي، اے میرے صحابہ صفوں کو سیدھا کر لو کیونکہ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میری دونوں آنکھیں سامنے بھی دیکھتی ہیں اور میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ خصوصیت اس دنیا میں اگر کسی کو ملی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اللہ کے پیارے نبی رات میں تہجد پڑھتے تھے. تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اس کے بعد آپ اٹھ کر کے وتر پڑھتے تھے. اما عائشہ نے پوچھا اتنام قبل الوتر، اے اللہ کے نبی آپ وتر کی نماز پڑھنے کے پہلے سو جاتے ہیں کیا؟ وتر کے پہلے آپ نیند آ جاتی ہے کیا؟ آپ سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تنام عینی ولا ینام قلبی، اے عائشہ جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں تو نیند میں ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، میری نیند عام لوگوں کی نیند کی طرح نہیں ہے. یہ خصوصیت ہے اللہ کے پیارے نبی کی. آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا قلب نہیں سوتا ہے. اور سن لو ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ پریشان ہو کر کے حضرت آدم کے پاس آئے. اے آدم آپ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اے آدم ہم بڑی پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، آپ اللہ سے ہمارے حق میں سفارش کر دیجیے. آدم علیہ السلام پلہ جھاڑ دیں گے اور کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا. او لوگو آج میرا رب بہت غصے میں، اتنا غصے میں کبھی نہیں تھا جتنا آج غصے میں. میں اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی حیثیت اپنی آپ کی نہیں سمجھتا. آدم علیہ السلام مشورہ دیں گے جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے. نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے میرے بس کی بات نہیں، ابراہیم کے پاس جاؤ. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے میرے بس کی بات نہیں، موسیٰ کے پاس جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے میرا رب بہت ناراض ہے، بہت غصے میں ہے، آج اللہ تعالی ہماری بات نہیں سنے گا. ایک کام کرو تم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
اس کے بعد لوگ اللہ کے آخری نبی کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے اللہ کے آخری نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑی پریشانی میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، میں چلوں گا اور چل کر کے میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا، فَأَقَعُ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی حمد و ثنا کے ایسے خیالات ڈالے گا جو آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے دل میں نہیں ڈالے۔ میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، اس دن تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تو شفا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت میں داہنے گیٹ سے، رائٹ سائڈ والے گیٹ سے، باب ایمن سے جنت میں لے کے جائیے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جن کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، جو عذاب سے بری کر دیے جائیں گے، اپنی امت کے ان لوگوں کو آپ جنت کے داہنے گیٹ سے لے کے چلے جائیے۔ وہ داہنا گیٹ صرف اس امت کے لیے خاص ہوگا، اسپیشل گیٹ ہوگا، اس کا نام ہوگا الباب الایمن، وہ جنت کا وہ گیٹ ہوگا جس سے امت محمدیہ کے لوگ داخل ہوں، اور باقی ساری گیٹوں سے دوسرے لوگ داخل ہوں گے، لیکن جنت کے اس گیٹ سے اس امت کے لوگ داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے دو گیٹوں کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے، اتنا فاصلہ ہے، جتنا مکہ اور یمن کا ایک شہر تھا جس کا نام حمیر تھا، یعنی کئی سو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ آپ نے فرمایا مکہ اور یمن کے اس شہر حمیر کے بیچ میں جو فاصلہ تھا، وہ فاصلہ جنت کے دو دروازوں کے درمیان۔ یہ نبی کی شان، ہم یہ نبی کے بارے میں مانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا، وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعِينَ، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ یہ مقام ہے اللہ کے پیارے نبی کا، اور یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ارے اس نبی سے آپ پوچھتے ہیں کہ اس نبی کو اہل حدیث مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ ہم اس نبی پر قربان کرتے ہیں اپنی جانوں کو، اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں، اور کیوں نہ قربان کریں کہ وہ نبی ہم سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، وہ نبی اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، اور تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں ہے، تمہاری پریشانی میرے نبی کو برداشت نہیں ہے، تم تکلیف میں پڑو، تم پریشانی میں پڑو، میرے نبی کو یہ گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ وہ نبی راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے ساتھ۔ کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اپنے نبی کے لیے؟ کبھی آپ کی چشمے طلب کے اندر دیدار نبی کی طلب پیدا ہوئی ہے؟ آپ کے نبی آپ کے لیے رویا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن آپ پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ نے حضرت ابراہیم کی ایک دعا پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ، ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ برباد ہو گئے۔ اے اللہ، دیکھیے ابراہیم کتنے نرم دل تھے، ان کی قوم بت پرست تھی، بتوں کو ذمہ دار کرا دے رہے، قوم کو ذمہ دار نہیں کہ اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور رحیم ہے، تو معاف کر دینا۔
اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ کی ایک دعا پڑھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دو تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو کون تجھ سے حساب لینے والا ہے؟ تو تو طاقت والا ہے، تو تو حکمت والا ہے۔ نبی اکرم نے دیکھا ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، نبی کو اپنی امت کا خیال آیا، ہم جیسے روح سیاحوں کا خیال آیا، ہم جیسے بدکاروں کا خیال آیا، ہم جیسے اس نبی کی امت سے تعلق رکھنے والوں کا خیال آیا۔ رات کا سناٹا ہے، دنیا اپنے بستروں پہ آرام سے سو رہی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہو، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو، ما یبکی کا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، مگر اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے انجام کو سوچ کے رو رہا ہوں، کل قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا، میں وہ سوچ کے رو رہا ہوں۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو اس نبی سے ہم بے تحاشا محبت کرتے ہیں میرے پیارے صاحب، اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ الزام بھی سہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتا۔ لوگ کہتے صاحب یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اسی رحیم پورہ کی مسجد میں ایک آدمی آئے اور یہ سوچ کر کے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، یہ سوچ کر کے رفع الیدین کرے کہ نبی نے رفع الیدین کیا تھا، یہ سوچ کر کے آمین زور سے بولے کہ نبی آمین زور سے بولتے تھے، تو دنیا کہے گی یہ غیر مقلد ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھماکہ ہے۔ اور اسی مسجد میں کوئی آئے اور سینے پر ہاتھ باندھے اور کہے کہ میں سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہوں کیونکہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں، وہ رفع الیدین کرے اور کہے کہ میں اس لیے رفع الیدین کر رہا ہوں کیونکہ میں امام شافعی کو مانتا ہوں، وہ آمین زور سے بولے اور کہے کہ میں اس لیے آمین زور سے بول رہا ہوں کیونکہ میں امام احمد بن حنبل کو مانتا ہے، دنیا کہے گی کوئی پرابلم نہیں، یہ صحیح ہے، یہ مقلد ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ وہابی نہیں ہے، یہ غیر مقلد ہے۔ او لوگو تمہاری محبت کا معیار کیا ہے، تمہاری عقیدت کا معیار کیا ہے؟ تمہاری عقیدت کا معیار جو بھی ہو، ہماری محبت کا معیار یہی ہے کہ ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم نے نماز میں اگر ان سنتوں کو اپنایا ہے، دنیا کی گالیاں ہم نے سنی ہیں، دنیا اسی بنارس کی مسجدوں میں انگریزوں کے زمانے میں مقدمے چلے ہیں، مدن پورہ کے اگر کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مدن پورہ کی الو کی مسجد میں ایک اہل حدیث پہنچ گیا، آمین زور سے بول دیا، عدالت میں مسئلہ پہنچا، اور اس زمانے میں جب عدالت میں مسئلہ پہنچا، عدالت کا جو جج تھا سر سید احمد خان کے بیٹے جسٹس محمود تھے، وہ اس عدالت کے جج تھے۔ جب ان کے سامنے یہ کیس آیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ بریلوی مسلک کی مسجد تھی، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں کی مسجد تھی، اور وہ آدمی جا کر کے وہاں آمین زور سے بول کے اس نے نماز پڑھی، رفع الیدین کر کے نماز پڑھی، تو جسٹس محمود نے ان بریلوی علماء سے کہا کہ آپ کوئی ثبوت دے دیجئے کہ نبی کے زمانے میں آمین زور سے نہیں بولی گئی یا نبی نے رفع الیدین نہیں کیا، میں مان لوں گا آپ کی بات۔ دلیل نہیں دے سکے، اور انگریز زمانے کا وہ جج سر سید احمد خان کے بیٹے جسٹس محمود نے اس عدالت میں جو ڈیسیزن دیا تھا اس اہل حدیث کے حق میں دیا تھا، اور کہا تھا جن لوگوں نے اس کو مسجد سے نکالا ہے اور مارا اور پیٹا ہے انہوں نے غلط کیا ہے، ہر کسی کو اس ملک میں اپنے طریقے پر نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے، اور یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ میرے پیارے ساتھی، ہم نے اگر تقلید سے اپنا ناتا توڑا ہے، اگر ہم نے تقلید نہیں کی ہے تو اس لیے نہیں کی ہے کہ ہم نے یہ اصول بنایا ہے، ہم نے یہ اصول بنایا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا احترام اپنی جگہ ہے، امام مالک کا احترام اپنی جگہ ہے، امام شافعی کا احترام اپنی جگہ ہے، مگر ہم کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دیتے، یہ مقام نہیں دیتے کہ اس کی ہر بات مانی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں،
ہم ان کی عزت کرتے ہیں، جو عزت نہ کرے وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں اترکو قولی بخبر الرسول، جب رسول کی بات مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، میری تقلید نہ کرنا، اندھے ہو کر کے میری باتوں کو نہ ماننا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی اکرم کی مسجد میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، مسجد نبی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور سب کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس قبر کے اندر جو ہستی ہے، اس قبر کے اندر جو ہستی ہے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کی ہر بات کو لینا پڑے گا۔ امام شافعی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ مسئلہ علماء سے پوچھتے، آج تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، کچھ آتا جاتا نہ ہو، 4 کتابیں پڑھ لے، موبائل کے 4 ویڈیوز دیکھ لے، وہ بھی فتویٰ دیتا ہے۔ شرم کی بات، ہر دور میں اس امت کا طریقہ یہ رہا ہے، علماء سے سوال کیا گیا، علماء سے پوچھا گیا، اہل علم کو ان کا درجہ دیا گیا۔ امام شافعی کے پاس وہ آدمی آیا، مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے مسئلے کا جواب دیا، حدیث پڑھ کے سنا دیا۔ اچھا، جن اماموں کی تقلید کے نام پہ آج صحیح حدیثوں کو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، صحیح حدیث پیش کرو، کہتے صاحب حدیث تو صحیح ہے مگر سوری میں حنفی مسلک کا ہوں، میں نہیں مان سکتا، میں شافعی مسلک کا ہوں، میں نہیں مان سکتا۔ نبی سے ثابت ہے ہاتھ بات کے نماز پڑھنا، امام مالک کا ماننے والا ارسال کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، پوچھو جب صحیح حدیث ہے تو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کہے گا نہیں میں مقلد ہوں امام مالک۔ جن اماموں کے نام پر یہ دکانیں سجائی گئیں، یہ فرقے بنائے گئے، یہ اسکول آف تھاٹ بنائے گئے، یہ مکاتب فکر بنائے گئے، ان اماموں کا اپنا نظریہ کیا تھا؟ کیا ان اماموں نے کبھی تقلید کا حکم دیا ہے؟ ذرا غور کیجیے میرے پیارے ساتھی، اگر یہ تقلید اتنی ضروری چیز تھی، نبی کے دور کے 300 سال تک امت کون سے امام کو فالو کرتی رہی؟ ہندوستان کی سرزمین کے بہت بڑے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ 3ری صدی ہجری کے پہلے تقلید کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، 3ری صدی ہجری کے بعد یعنی نبی کے دور کے 300 سال تک نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، کون کس کو فالو کیا جاتا تھا؟ قرآن و حدیث کو فالو کیا جاتا تھا میرے پیارے ساتھی۔ امام شافعی نے کہا، مسئلے کا جواب دیا، حدیث پڑھ کے سنا۔ سوال کرنے والے نے کہا امام شافعی صاحب میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ حدیث تو آپ نے پڑھ کے سنا دی، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ امام شافعی بھڑک گئے، چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کہا اترافی وسطی زنارن، کیا تجھے میرے گلے میں مالا نظر آ رہی ہے؟ کیا میں تجھے کوئی مشرک نظر آ رہا ہوں؟ کیا میں تجھے عیسائی نظر آ رہا ہوں؟ کیا میں تجھے یہودی نظر آ رہا ہوں؟ ارے زمین پھٹ جائے، آسمان میرے اوپر گر جائے، جس دن رسول کی حدیث آ جانے کے بعد میں یہ کہوں کہ میری رائے یہ ہے، ارے جو نبی نے کہہ دیا وہی میری رائے ہے۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، اہل حدیث کا مسلک اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جہاں رسول کی بات آ جائے وہاں سب کو ٹھکرا دیا جائے اور آپ یہ الزام لگائیں کہ صاحب یہ نبی کو نہیں مانتا۔ ہاں، ہم نبی کے بارے میں غلو نہیں کرتے۔ اسی لوتا کی سرزمین پہ قوالی بج رہی تھی، میں بشر بھائی کے مکان پہ ٹھہرا ہوا تھا، بالکل ان کے مکان کے پڑوس میں قوالی جو ہے چل رہی ہے۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قوالی کا کیا معاملہ ہے، اور میوزک کے ساتھ جو چیزیں بجائی جا رہی ہیں اس کا شریعت میں کیا مسئلہ ہے، میں اس کو ابھی بعد میں کبھی کسی موقع سے بیان کروں گا۔ اب قوالی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ صاحب محمد کے شہر میں کعبہ بھی جھکا ہوا ہے، محمد کے شہر یعنی اللہ کے رسول کی تعریف میں آپ کعبے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ کعبہ بھی یہاں پہ جھک رہا ہے۔ کوئی اور نظم پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ۔ کوئی اور آتا اور کہتا ہے ہمارے مشکل کشا تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، ہماری بگڑی بنانے والے تو ہمارے آقا ہیں، ہماری مرادیں پوری کرنے والے تو ہم۔ یہ کس نے کہا؟
میرے نبی نے تو نہیں کہا میں بگڑی بنانے والا، میرے نبی نے تو نہیں کہا میں مشکل کشا ہوں، میرے نبی نے تو نہیں کہا مجھ سے مرادیں مانگو، میرے نبی نے کیا کہا؟ آؤ بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ عیسائیوں کو آپ جا کے پوچھئے آپ لوگ جیسس کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ بولے گا بالکل مانتے ہیں۔ ان کے چرچ کے باہر حضرت عیسیٰ کی اقوال مل جائیں گے، ان کے چرچ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا فوٹو لگا ہے، ان کا اسٹیچو بنا ہے۔ عیسیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں عیسائی، اپنے آپ کو کرسچن بولتے ہیں، جیسس کرائسٹ عیسیٰ مسیح کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، مگر عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ مگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا وہ صحیح مانتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں وہ غلط مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عیسیٰ کے لیول سے ان کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی حضرت مریم کے پیٹ میں جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو عیسیٰ کلمت اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ نبی اللہ ہے۔ مگر عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی انسلٹ ہے۔ عیسائی نہیں مانتا ہے، عیسائی تو آپ کے بارے میں کہتا ہے، مسلمان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ آپ کو عیسیٰ کا گستاخ کہتا ہے۔ عیسائی سے پوچھو کہ کیا مسلمان عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ عیسائی کہے گا مسلمان اگر عیسیٰ کو مانتے تو ان کو سن آف گاڈ مانتے، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے۔ تو گویا عیسائی کا الزام آپ پر یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے، مگر ہمارا کیا کہنا ہے؟ ہم عیسیٰ کو مانتے، ہاں ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتا ہے۔ سن لو، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل اور کمالات کو مانتے ہیں، مگر ہم نبی کو اللہ کے درجے پر پہنچایا جائے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، اور یہ میرے نبی نے خود جائز نہیں قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول۔ ایک اور حدیث دیکھیے، بخاری کی روایت ہے، ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں میری شادی تھی اور شادی کے اگلے دن میرے گھر میں اللہ کے نبی آئے، میرے کمرے میں آئے، میرے بستر پہ بیٹھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، شادی کا موقع تھا، دف بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی، اور جنگ بدر میں جو باپ دادا شہید ہوئے تھے ان کا نام لے لے کر کے وہ نظم پڑھ رہی تھی، گیت پڑھ رہی تھی۔ پتہ یہ چلا شادی کے موقع پر جائز طریقے سے خوشی منانا جائز ہے، اور ناجائز طریقے سے نہ شادی کے موقع پر خوشی منانا جائز ہے، نہ چھڑی کے میلہ پر خوشی منانے کی اجازت ہے، نہ عید پر خوشی منانے کی اجازت ہے، نہ بقرعید پر خوشی منانے کی اجازت ہے۔ جائز حد میں مناؤ، ناجائز کی اجازت نہیں۔ میلہ ٹھیلا کے نام پہ اگر بے پردگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بے حیائی کا جب معاملہ آتا ہے تو سنی وہابی بریلوی دیوبندی سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں جب لوہتا میں داخل ہوا تو خواتین کا ہجوم، مردوں کا ہجوم، اور سج سمر کر کے عورتیں اور لڑکیاں جا رہی ہیں، سمجھ میں آ گیا کہ آج لوہتا میں چھڑی کا میلہ ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ماشاءاللہ پوری امت متفق ہے۔ بنارس میں کئی میلے ہیں، باقاعدہ پرمیشن لے کے قبرستان پہ چرخیاں گاڑی جاتی، جہاں مردے دفن ہیں وہاں چرخیاں گاڑی جاتی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے گئے۔ ارے اتنے لاکھ جوتے کھانے کے بعد بھی اگر یہ امت میلے اور ٹھیلوں میں مبتلا ہے تو اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ تو نبی نے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت پڑھ رہی تھی، شادی کا موقع تھا، تو گیت جب وہ پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے ایک لائن پڑھی، کیا پڑھی؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے بیچ میں وہ نبی آئے ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں، جو آنے والے فیوچر کی باتیں جانتے ہیں۔ یعنی وہ لڑکی اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی نعت کے ذریعے نبی کو عالم الغیب قرار دے رہی تھی۔ نبی کو تو خوش ہونا چاہیے، میری شان بیان ہو رہی ہے، میرا مقام بیان ہو رہا ہے، مگر نہیں، جہاں تک صحیح بیان ہو رہا تھا نبی خاموش رہے۔ جب اس بچی نے یہ لائن پڑھی کہ ہمارے بیچ میں وہ نبی آئے جو کل کی باتیں جانتے ہیں، نبی نے کہا اس بچی سے
دئی ہاذا، یہ لائن غلط ہے بچہ، اس کو مت پڑھو بیٹا، اس کو چھوڑ دو۔ نبی نے سبق دیا، نبی کی شان بیان کرو، نبی کی نعت بیان کرو، نبی کے ترانے پڑھو، نبی کے بارے میں نظمیں پڑھو، نبی کی شان قرآن سے بیان کرو، نبی کی شان حدیثوں سے بیان کرو، مگر غلو نہ کرو۔ نبی کی شان کو، نبی کی جو شان اللہ نے بنائی ہے اس شان سے اوپر کرنے کی کوشش مت کرو میرے پیارے بھائی۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اہل حدیث کا اسٹیج ہے، صرف قرآن اور حدیث ہی ملے گا، قصہ کہانی سننا ہو تو کہیں اور جانا پڑے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے آقا کے بیٹے، اے ہم میں سب سے بہترین انسان، اے ہم میں سب سے بہترین انسان کے بیٹے۔ نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے وہ آدمی، نبی کو خوش ہونا چاہیے، مگر نبی نے تنبیہ کی کہ خبردار، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان غلط راستے میں تم کو نہ ڈال دے۔ لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جو مرتبہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے اس مرتبے سے اوپر مجھ کو اٹھایا جائے، میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ انا محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ورسولہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو، میری شان میں غلو نہ کیا کرو۔ اہل حدیث نبی کو مانتا ہے، نبی کی ذات کو بھی مانتا ہے اور نبی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، نبی کی ذات سے آپ کو جتنا بھی لگاؤ ہو، اگر نبی کی بات سے لگاؤ نہیں ہے تو پھر محبت رسول کا کوئی مطلب نہیں۔ نبی کی ذات سے بھی محبت ہونی چاہیے اور نبی کی بات سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ آپ بائک چلا رہے ہیں، لوتا ماشاءاللہ روڈ بہت اچھا بن گیا ہے، آپ کلیکٹری فارم پر پہنچے، ریڈ سگنل لگا ہوا ہے، بڑی اسپیڈ میں آپ کی گاڑی جا رہی، 80-90 کی اسپیڈ میں آپ کی گاڑی جا رہی تھی، جیسے ہی ریڈ سگنل آیا، اگر چالان نہیں کٹوانا ہے تو آپ کو ریڈ سگنل پہ گاڑی روکنا پڑے گا۔ بائک چلا رہے تو ہیلمٹ لگانا پڑے گا، کار چلا رہے تو سیٹ بیلٹ لگانا پڑے گا، ٹریفک نیم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث نبی کو مانتا ہے اور نبی کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کو بھی مانتا ہے۔ اہل حدیث کہتا ہے جہاں نبی نے ریڈ سگنل لگا دیا رک جاؤ، منمانی مت کرو، بدعات نہ کرو شریعت کے اندر، کہ کسی دن تم نے نبی کی پیدائش کو لے کر کے ایک نیا سیلیبریشن، ایک نیا تہوار بنا لیا، کسی رات میں معراج کی رات کے نام پہ ایک نیا سیلیبریشن بنا لیا، کسی مہینے کی 11 تاریخ کو کسی کے نام کے سے بریانی بننے لگی اور کسی مہینے کو کسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ نہیں، اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ بدعات سے بچو، خرافات سے بچو۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ شریعت میں بدعات اور خرافات بہت خطرناک چیز ہے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ وہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو صاف صاف بتا دیا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین میں نئے کاموں سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو، بدعتی لاکھ نعرہ لگا لے کہ ہم سرکار کا دامن تھام لیں گے، مگر سرکار کا دامن کسی بدعتی کو نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ سرکار دو عالم کا دامن، اللہ کے پیارے نبی کی شفاعت اگر کسی کو حاصل ہوگی تو متبع سنت کو حاصل ہوگی، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے کو حاصل ہوگی، کسی بدعتی کو نبی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب نہیں۔ آئیے اس کی دلیل بھی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بلکہ میں جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ حضرت ام سلمہ کی روایت، اور یہ آخری حدیث میں سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی پیاری ماں ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ حوض کوثر کے بارے میں حدیثیں بیان کرتے تھے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ آج تک میں نے نبی کی زبان سے حوض کوثر پر کوئی حدیث نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ آج ابھی شیخ سرفراز فیضی صاحب ارتداد کے فتنے پر تقریر کریں گے، وہ ان کا موضوع ہے، میں موضوع کو نہیں چھیڑتا، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج اہل حدیثوں کو چھوڑ دیجئے، بنارس اور لوہتا کی کون سی ایسی مسجد ہے، دوسرے مسلک والوں کی کون سی ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہے؟
آپ میلوں میں جانے سے اپنی قوم کی عورتوں کو نہیں روک پائے، آپ شاپنگ کرنے سے اپنے قوم کی عورتوں کو نہیں روک پائے، آپ بازاروں میں جانے سے نہیں روک پائے، آپ بابتپور ایئرپورٹ پر ٹہلنے سے نہیں روک پائے، آپ دنیا جہان کی جگہوں پر اپنی عورتوں کو جانے سے نہیں روک پائے۔ ہاں، آپ کا بس چلا تو کہاں چلا؟ مسجد میں آپ نے نو انٹری کر دی۔ آپ کی عورتیں جمعہ کا خطبہ نہیں سن سکتی، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ کاش اگر آپ نے صرف جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیا ہوتا تو آج یہ مسئلہ اتنا سنگین نہ ہو گیا ہوتا۔ آج ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کے شرم کی بات کیا ہوگی؟ اگر ایک لڑکی بھی اسلام چھوڑ کے مرتد ہو رہی، اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوگی؟ نبی کے دور کی عورتیں کتنی جاگروک تھیں، ام سلمہ ملال کر رہی ہیں، افسوس کر رہی ہیں کہ سب لوگ تو حدیث بیان کر رہے ہیں، میں نے آج تک نبی کی زبان سے حدیث نہیں سنی حوض کوثر کے بارے میں۔ کہتی ہیں میری نوکرانی مجھ کو کنگھی کر رہی تھی، بال سوار رہی تھی، اتنے میں مسجد کے اندر سے آواز آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ میں نے اس نوکرانی سے کہا تو دور چلی جا، ہٹ جا، میں جا رہی ہوں اللہ کے نبی کی بات سننے۔ نوکرانی نے کہا کہ اے ام سلمہ، اللہ کے نبی تو ایھا الناس کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، تم تو عورت ہو، عورتوں کو تھوڑی بلا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کان کھول کے سن لے، ایھا الناس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی ذہین ہے حضرت ام سلمہ، وہ بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ شریعت کے ہر حکم میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی شامل ہے۔ ہاں، جہاں اسپیشل کر دیا گیا، ایکسیپشن کر دیا گیا کہ یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہے، یہ مسئلہ صرف عورتوں کے لیے، وہ مسئلہ الگ ہے، ورنہ شریعت کے نارمل مسائل جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے۔ تو ام سلمہ کہتی جب میں مسجد میں آئی تو میں نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی فرتکم علی الحوض، میں قیامت کے دن حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کا پانی پلاؤں گا۔ اے میری امت کے لوگوں، خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن کو بھگا دیا جائے گا حوض کوثر سے، کما یزاد البعیر الضال، جیسے کسی دوسرے کا اونٹ، ایک انسان اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، اگر کوئی اس میں اجنبی اونٹ آ جاتا ہے تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے، بھائی تو یہاں سے چلا جا، تو ہمارا اونٹ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میری امت کو جب میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا تو کچھ لوگوں کو ہکا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، اور جب میں کہوں گا کہ اے فرشتوں کیوں بھگا رہے ہو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے گل کھلائے تھے، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین میں نئے نئے کام نکالنے والے لوگ ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر عبادی، ان کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جاؤ، ان کو دور لے کے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو اہل حدیث نبی کو مانتا ہے، اور جب نبی کو مانتا ہے تو اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ نبی کے بنائے ہوئے رول کو فالو کیا جائے، جہاں ریڈ سگنل ہے وہاں گاڑی روک دی جائے، اپنے من سے درود نہ پڑھا جائے، اپنے من سے سلام نہ پڑھا جائے، اپنے من سے اذان نہ دی جائے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہو، نبی نے کب دیا تھا میرے بھائی؟ مردے کو دفن کرنے کے ٹائم بیر کی پتی قبر کے اندر ڈال رہے ہو، نبی نے کب ڈالی تھی؟ اور اسی طریقے سے جنازے میں، نکاح میں اور زندگی کے اور بہت سارے معاملات میں یہ تیجا، یہ برسی، یہ 40واں، یہ رسم و رواج جس کو آپ نے شریعت اور دین کا نام دیا ہے، آج مڈل کلاس کے لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ غریب آدمی کا باپ مر گیا، بیچارہ باپ کے صدمے سے پریشان ہے، تیسرے دن بریانی بنا کے محلے والوں کو نہ کھلائے تو سماج بائیکاٹ کر دے گی، ٹاٹ سے باہر کر دیا جائے گا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ ہم ان بدعات اور خرافات سے بری ہیں، اور جو بری نہیں ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ ہے جو بدعات و خرافات سے بری ہے۔ تو ہم نبی کو مانتے ہیں اور اسی لیے ہم بدعات کے دشمن ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ بھی جملہ نوٹ کر لو کہ قیامت کی صبح تک جب تک یہ زمین قائم ہے، جب تک یہ آسمان قائم ہے، یہ میرا جملہ نہیں، یہ نبی کا جملہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، جو شرک کو شرک کہے گا، جو بدعت کو بدعت کہے گا، جو شرک و بدعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتحاد کی ساری دعوتیں ایک طرف، خیر خائی کی ساری دعوتیں ایک طرف، سارا
इस्लामी भाईचारा एक तरफ और इंसानियत की सारी बातें एक तरफ, मगर शिर्क व बिदअत की जहां बात आएगी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। शिर्क को शिर्क ही कहा जाएगा, जहर को जहर ही कहा जाएगा। किसी के कहने से हम जहर को मिठाई कहने को तैयार नहीं हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें आपके सामने रखी हैं। घड़ी में तकरीबन 1 बज रहे हैं और हमारे बिरादर अजीज शेख सरफराज साहब का भी खिताब आपको सुनना है। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आखिर में लोहता की जमीयत और इस मस्जिद के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए शानदार प्रोग्राम, पिछले साल माइक का बड़ा मसला था, मैंने कहा भी था जिम्मेदारों से, मस्जिद के अंदर माइक की आवाज, जब तक खतीब को माइक की आवाज ना मिले तो कोई मतलब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल माइक थोड़ा सा बेहतर हुआ है, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब किया है माइक में, लेकिन इंतजाम अच्छा रहा है। लेकिन एक चीज की तरफ मैं जिम्मेदारों की तवज्जो मबसूल कराऊंगा कि बाहर तो पब्लिक बहुत रहती है, अंदर जब लोग कम रहते हैं तो खतीब को अच्छा नहीं लगता, खतीब के सामने जो पब्लिक होती है उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस मसले से कैसे निपटा जाए, इसको कैसे हल किया जाए, आइंदा जब आप प्रोग्राम की तरतीब बनाएं तो इस पर भी गौर करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम सुकून से चला है और इंशाअल्लाह अब आखिरी खिताब आप सुनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा आनंद की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तुझे गवाह बना के कहते हैं कि आज हमारे बारे में जो ये गलतफहमी फैलाई जाती है कि हम तेरे नबी को नहीं मानते, अल्लाह हमारे कलेजे को छलनी करने वाला ये इल्जाम है। ऐ अल्लाह, हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारे जिन भाइयों के दिल में ये गलतफहमी डाली गई है कि हम नबी को नहीं मानते, ऐ अल्लाह काश उन्हें अहले हदीस की दावत और मनहज को समझने की तौफीक अता फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली दुआई है। इसी लोहता के करीब में इलाका है कोटवा, जिस इलाके में अहले हदीस का नाम लेना भी पाप समझा जाता था, आज कोटवा के निवास नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सही मसलक पर आए हैं, कुरान सुन्नत की दावत पर आए। मेरे पास कई दोस्तों के मैसेज वहां से आते हैं, मौलाना हम आपकी तफसीर सुनते हैं और कुरान हदीस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तब्दीली आई है। अब अहले हदीस की दावत अल्हम्दुलिल्लाह कोई हदीस की दावत नहीं है। अब इल्जामात लगा के कोई बच नहीं जाएगा, अब गलतफहमी फैला करके कोई बच नहीं जाएगा। अब तो दौर खत्म हो गया कि लोग फतवे दे दे हदीस से मुसाफा करोगे तो निकाह टूट जाएगा, अहले हदीस की शादी में जाओगे, दावत में जाओगे तो तुम्हारा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अब ये नफरत की बातें बयान करने से मसला नहीं हल होगा। अब दलाइल से लोग बात करने लगे हैं। अब ये अलग बात है दलाइल कमजोर है मगर उनको भी दलील देनी पड़ती है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की मेहनत का नतीजा है। मैं लोहता की जमात से बात कहना चाहूंगा कि हमारी जमात ये अपने मनहज के लिए जानी जाती है। इस मनहज पर मजबूती से कायम रहिए, किताब सुन्नत पर कायम रहिए और अपनी नौजवान नस्ल की हिफाजत कीजिए। एक भाई ने बड़े दर्द के साथ मुझे मैसेज किया, मौलाना हमारी जमात का कोई अच्छा हिफ्ज़ का इदारा लोहता की सरजमीन पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि लोहता की जमीयत कमजोर है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। एक हिफ्ज़ का इदारा चलाना आपके मुश्किल नहीं है। अगर आपके नौजवान बच्चे, आपकी कौम के बच्चे आज हिफ्ज़ कुरान करना चाहें और आप उनको ढंग की तालीम न दे पाए और उनको दूसरे मनहज और मसलक के दरवाजों का रुख इख्तियार करना पड़े तो ये आपके लिए शर्म से चलो बरपाई दूर करने का मौका। बड़ी माजरत के साथ मैं जमात के जिम्मेदारों से ये कहूंगा कि आप इस कमी को पूरा कीजिए, इस खला को पूरा कीजिए, जिम्मेदारों के साथ मीटिंग कीजिए और फंड की अगर कमी आती है उसको पूरा कीजिए, लेकिन एक अच्छा इदारा, एक सिस्टमेटिक इदारा कायम कीजिए जहाँ बच्चे हिफ्ज़ की तालीम हासिल करें और आगे चलकर तो हाफिज़ बने बने। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि अहले सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम को जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन।